شیخ یہ فرمائیے کہ یہ جب اس طرح کے تعلقات تھے حجاز کے حکمرانوں کے توحید کی وجہ سے یہاں کے اہل توحید کے ساتھ، تو کعبہ کا غلاف بھی کوئی ایک دفعہ یہاں بننے کے لیے آیا تھا؟ ہاں، وہ اس طرح ہے کہ اس میں ایک خط میں نے مولانا عبدالوہاب غزنوی کا لگایا ہوا اصل اردو میں خط ہے، جس میں انہوں نے اپنے ساتھی، ان کے ایک ساتھی تھے بڑے ہی قریبی مولانا عبدالوہاب غزنوی کے، بہت ہی موت کے تھے، میاں عبداللہ ڈار، یہ گوندلاں والا کے تھے، اور میاں عبداللہ ڈار جو تھے نا یہ حضرت حافظ گوندلوی رحمہ اللہ کے مربی تھے۔ اور حضرت حافظ گوندلوی اور یہ میاں عبداللہ ڈار مولانا عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ کے مرید تھے اور ان کے بیعت شدہ تھے۔ میاں عبداللہ ڈار اپنے وقت کی بہت ہی نیک شخصیت اور مالدار آدمی تھے، تو حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کو وہی مدرسہ غزنویاں چھوڑنے آئے تھے، تو مولانا عبدالوہاب غزنوی کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ تو مولانا عبدالوہاب غزنوی ان کو لکھتے ہیں اس خط میں کہ ملک عبدالعزیز صاحب نے اسماعیل کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ وہاں دارالکسوہ بنانا چاہتے ہیں مکہ میں۔ ٹھیک، یعنی جب حکومت بنی تو اس کے بعد کا یہ معاملہ، حکومت بنی تو مصر کے ساتھ کچھ ذرا حالات کوئی ایسے ہو گئے، پہلے مصر سے آتا تھا، تو وہ حالات ایسے ہو گیا، اس کی تفصیل ہم نے لکھی ہوئی ہے اپنی اس کتاب اولیات اہل حدیث میں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس حالات، تو پھر ملک عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم کسوہ یہاں ہی قائم کریں گے، تو انہوں نے مولانا اسماعیل غزنوی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ہندوستان سے کاریگر لائیں اور مشینیں لائیں، کھڑیاں وغیرہ اس زمانے میں، تو یہاں ہم دارالکسوہ بنائیں گے۔ تو مولانا اسماعیل غزنوی رحمہ اللہ نے ہندوستان سے کاریگر بھی لے کے گئے اور کھڑیاں بھی لے کے گئے، اور وہاں دارالکسوہ کے جو پہلے مدیر تھے نا وہ بھی ہندوستان کے تھے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اور اس وقت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سارا ایک ہی ہوتا تھا، تو اس کو ہندوستان ہی کہتے تھے۔ تو یہاں سے وہ سامان بھی لے کے گیا، حتیٰ کہ ریشم وغیرہ باقی چیزیں، دھاگا وغیرہ بھی یہیں سے لے کے گیا۔ تو کس وجہ شیخ کوئی آپ نے تو لکھا ہے، کچھ ذہن میں مستحضر ہے اس وقت، کس علاقے سے کاریگر یا کپڑا یا؟ ہاں، اس کا ذکر نا یہ بنارس سے بھی گئے تھے، ٹھیک، امرتسر سے بھی لوگ گئے تھے، یہ دو تو مجھے یاد ہیں، ٹھیک ہے، امرتسر سے بھی اور بنارس سے بھی، کیونکہ بنارسی لوگ جو تھے وہ بڑے ماہر تھے کپڑا بننے کے اس طرح کے۔ تو یہ مولانا اسماعیل غزنوی رحمہ اللہ نے دارالکسوہ جو تھا ان کے ذریعے اور اس بات کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، آپ اگر نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے نا دارالکسوہ کو، تو اس میں مولانا اسماعیل غزنوی رحمہ اللہ کا نام آئے گا، اور پرانی کتابوں اور رسائل اور اسی طرح وہاں کسوۃ الکعبہ کے بارے میں جو کتابیں شائع ہوئی ہیں سعودیہ میں، میرے پاس بھی ہیں، تو ان میں بھی مولانا اسماعیل غزنوی رحمہ اللہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہ۔ اچھا، اس کے بعد 1928 میں ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب مصر سے کسوہ نہیں آیا تھا، غلاف کعبہ نہیں آیا تھا، تو انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی مولانا اسماعیل غزنوی اور مولانا سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ، ان دونوں بزرگوں کی۔ تو انہوں نے یہاں سے ستارۃ الکعبہ، یعنی کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کا جو پردہ ہے وہ بنوایا تھا، اور اس کے علاوہ جو حزام پٹی ہوتی ہے نا سونے کے تاروں کی پٹی، بیت اللہ پہ ہوتی ہے، وہ پٹی یہاں سے بن کے گئی تھی ہندوستان سے، اور وہ ایک جہاز میں ہمارے اہل حدیث اکابرین تھے تو وہ گیا تھا اور وہ یہی چڑھایا گیا تھا۔ باقی اگر کہیں نا مکمل غلاف کپڑا وہ تھا، وہ مکہ میں تیار ہوا تھا، یہ چیزیں یہاں سے ہندوستان سے بن کے گئی تھیں۔ باقی اگر کہیں نا پورا غلاف یہاں سے بن کے گیا، وہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اور یہ بات وثائق میں موجود ہے۔ آپ مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ کا اخبار التوحید تھا اس زمانے میں، تو اس میں بھی اس کی تفاصیل موجود ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی کتابیں میرے پاس موجود ہیں جن میں اس کا ذکر موجود ہے الحمدللہ۔ اور ہم نے یہ تفصیل اپنی اس کتاب اولیات اہل بٹی صاحب نے مختصر لکھا تھا، تو پھر ہم نے اس کو نا ضمیمہ کے طور پہ آخر میں لگا دیا ہے، یہ ساری تفاصیل الحمدللہ، یعنی اس موضوع کو مزید مکمل کر دیا ہے الحمدللہ۔